بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسٹر شیڈو اور آج یہ ہماری ویڈیو نمبر 33 ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میک اوے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں سے بھاگ جانا، غائب ہو جانا، چمپت ہو جانا، رفو چکر ہو جانا، اسے انگلش میں ہم کہتے ہیں میک اوے۔ اور مثال کے لیے ہم آپ کو اس طرح ایک سینٹنس بتا سکتے ہیں کہ ایز سون ایز دا پولیس ارائیوڈ ایٹ دی کرائم سین آل دی کراؤڈ میڈ اوے ٹو اوائڈ پولیس کوسچنس۔ یعنی جیسے ہی پولیس آئی جائے وقوع پر، جتنے بھی لوگوں کا ہجوم تھا وہ سب وہاں سے بھاگ گئے، غائب ہو گئے پولیس کے سوالوں کا جواب نہ دینے کے چکر میں یا اسے اوائڈ کرنے کے لیے۔ ایک اور مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ آل دی اسٹوڈنٹس میڈ اوے جسٹ بفور دی پرنسپلز ارائیول ان دی پلے گراؤنڈ۔ یعنی تمام جو طالب علم تھے وہ سب چمپت ہو گئے، رفو چکر ہو گئے پرنسپل کے میدان میں آنے سے پہلے۔ ایک چیز اور ہم یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ میک اوے مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، غائب ہو جانا۔ میک اوے وتھ کا مطلب ہوتا ہے چوری کی کوئی چیز لے کے غائب ہو جانا، کوئی چیز چوری کر کے غائب ہو جانا۔ تو جہاں میک اوے ود ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز لے کے بھاگنا، کوئی چیز چوری کر کے بھاگنا، غائب ہو جانا۔ ایک مثال ہم آپ کو اس کی بھی دے دیتے ہیں کہ دا تھیوز بسٹڈ دی اے ٹی ایم اینڈ میڈ اوے ود دی کیش ان سائڈ۔ یعنی جو چور تھے انہوں نے اے ٹی ایم مشین کو بسٹ کیا اور اس میں جتنا بھی کیش تھا وہ لے کے غائب ہو گئے۔ آگے ہمارے پاس ہے مائی اینجل، میری جان۔ اکثر جن لوگوں سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جن سے ہم بہت زیادہ افیکشن کا اظہار کرتے ہیں، تو انہیں ہم جان کہہ کے بھی پکارتے ہیں کہ سنو تو میری جان، بات تو سنو۔ اس طرح سے جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مائی اینجل۔ اور ویسے اینجل کو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یار وہ تو میرے لیے بس ایک فرشتہ ثابت ہوا، اس نے مجھے میری مدد کر دی، اس وقت بھی ہم اینجل کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ مثال ہم آپ کو اس کی اس طرح دے سکتے ہیں کہ اوہ تھینک یو 1000 ٹائمز مائی اینجل، یو ہیلپ می آؤٹ۔ یعنی کہ آپ کا 1000 دفعہ شکریہ میری جان، آپ نے میری مدد کی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لک ہیئر مائی اینجل، آئی ہیو اے پریزنٹ فار یو آف یور اون چوائس۔ یعنی یہاں دیکھو میری جان، میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے جو تمہاری اپنی پسند کا ہے۔ اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا، تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی پروو ٹو بی اے اینجل فار می، یعنی وہ تو میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا۔ اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بزنس میں سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں، جنہوں نے بزنس میں پیسہ لگایا ہوتا ہے لیکن بزنس کے معاملات میں وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، انہیں بزنس اینجل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص جس نے کسی کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، کسی جوائنٹ وینچر میں پیسہ لگایا ہوا ہے، لیکن وہ صرف پروفٹ میں سے اپنا حصہ لیتا ہے اور بزنس کی مینجمنٹ میں اور اس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا، تو اسے بزنس اینجل بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے بلاسٹ فرام دی پاسٹ، یعنی ماضی کی یاد کا تازہ ہو جانا، ماضی کا کوئی واقعہ یاد آ جانا، یا کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی شخص سے مل کے، کسی کو دیکھ کے آپ کو کوئی ماضی کی یاد آ جائے، ماضی کی وہ چیز جو آپ بھول چکے تھے ایک دم سے آپ کو یاد آ جائے، تو اسے کہتے ہیں بلاسٹ فرام دی پاسٹ۔ اور مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں، دا سانگ ون وے ٹکٹ ٹو دا بلو واز اے ریئلی بلاسٹ فرام دی پاسٹ ان دی لاسٹ نائٹ پارٹی۔ یعنی یہ جو گانا تھا ون وے ٹکٹ ٹو دا بلو، وہ واقعی اس نے ماضی کی یاد تازہ کر دی کل رات کی محفل میں۔ ایک اور مثال ہم آپ کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آئی واز سرپرائز ٹو سی مائی اسکول ٹیچر ایٹ دی ایئرپورٹ، واٹ اے بلاسٹ فرام دی پاسٹ۔ میں اپنے ٹیچر کو ایئرپورٹ پہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس نے میری ماضی کی یاد تازہ کر دی۔ تو ماضی کی کوئی بات یاد آ جائے جسے آپ بھول چکے ہوں، اسے ہم کہتے ہیں بلاسٹ فرام دی پاسٹ۔ اگلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ڈیپ روٹڈ، یعنی گہری جڑ ہونا کسی چیز کی، کوئی چیز کی بنیاد مضبوط ہونا، مستقل ہونا، مستحکم ہونا، جس کو آسانی سے تبدیل نہ کیا جا سکے، جسے آسانی سے چینج نہ کیا جا سکے۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ اٹ ول ٹیک ہم اے لانگ ٹائم ٹو ریکور فرام دی ڈیپ روٹڈ فیلنگ آف انسیکیورٹی۔ یعنی اسے بھی بہت لمبا وقت لگے گا اپنے آپ کو ریکور کرنے میں کہ جو اس کے اندر عدم تحفظ یا غیر محفوظ ہونے کی جو فیلنگ ہے،
اس کو ختم ہونے میں، اس سے ریکور کرنے میں، اس سے باہر آنے میں اس کو ایک بہت لمبا وقت لگے گا۔ ایک اور مثال ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ فار سم پیپل ان ایلیٹ کلاس ڈرنکنگ الکوہول از اے ڈیپ روٹڈ ہیبٹ، یعنی کچھ لوگ جو ہماری اشرافیہ میں ہیں، جو پیسے والی جو ہماری کلاس ہے، جو ہمارا پیسے والا طبقہ ہے، ان کے اندر شراب پینے کی عادت جو ہے وہ بہت پرانی ہے، یعنی بہت اس کی جڑیں گہری ہیں، ان کی عادت جو ہے بہت مستحکم ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے بل ہیڈڈ۔ بل ہیڈڈ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو سر پھرا ہو، احمق، جلد باز، ضدی ہو، جو کسی بھی قسم کے آلٹرنیٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دے، یعنی جو اس کے اپنے دماغ میں آ گئی بس وہی کرنا ہے، کسی دوسرے کی بات کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھے، یعنی جو چاہ رہا ہے بس وہ خود کر رہا ہے، دوسروں کی فیلنگز کا اسے کوئی احساس نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں بل ہیڈڈ۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ مائی ڈیئر فرینڈ، ڈو ناٹ بہیو لائک اے بل ہیڈڈ، پلیز ٹرائی انڈرسٹینڈ دی سچویشن، یعنی میرے دوست، میرے عزیز دوست، ایک احمق شخص کی طرح، ضدی شخص کی طرح جو ہے نا برتاؤ مت کرو، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک اور اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ مائی باس از سو بل ہیڈڈ دیٹ ہی کی ناٹ لسن اینی ونس اوپینین، یعنی میرا باس جو ہے وہ اتنا ضدی ہے، سرپھرا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کا جو ہے کوئی اوپینین یا اس کی رائے کو سن ہی نہیں سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے برن دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی الفاظ کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ موم بتی کو دونوں سروں سے اس کو جلا دینا، لیکن اس کے دو مطلب نکلتے ہیں ریئل سینس میں، جیسا کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹانا کسی چیز کو، اور جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح بہت جلدی اٹھ جانا اور رات کو بہت دیر تک کام کرنا، یعنی بہت کم ریسٹ کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا، تو اسے ہم کہتے ہیں برن دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز۔ مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ ٹو میک دیئر ڈریمس کم ٹرو دا ینگ کپل از برننگ دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو جوان جوڑا ہے وہ صبح جلد اٹھ کے اور رات کو دیر تک کام کرتا ہے۔ اور ایک اور مثال ہم اس طرح آپ کو دے سکتے ہیں کہ مائی فرینڈ، دس از ایئر اینڈ کلوزنگ آف اکاؤنٹس، یو ہیو ٹو برن دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی میرے دوست یہ سال کے آخر کے اکاؤنٹس کلوز کرنے ہیں، اس کے لیے تمہیں صبح جلدی اٹھ کے رات کو دیر تک کام کرنا ہوگا۔ اور جو ہم نے آپ کو ایک اور مطلب بتایا تھا اس کا کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا، اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ اٹ سیمس دیٹ ہی واز ویٹنگ ہز فادرز ڈیتھ ٹو یوز ہز ویلتھ، ناؤ از برننگ دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ان کے پیسے کو یوز کر سکے، اور اب وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ آخری نمبر پہ ہمارے پاس ہے شارٹ گن میرج یا شارٹ گن ویڈنگ، یعنی زبردستی کی شادی۔ اصل میں یہ بہت پرانا کنسیپٹ تھا، جب انگریزوں کے معاشرے میں کسی عورت کا وقت سے پہلے، شادی سے پہلے ماں بن جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو ادھر سے ایک امیجنری ان کے ذہن میں بات تھی کہ بھئی شارٹ گن میرج مینس کہ لڑکی کا جو باپ ہے وہ ایک گن لے کے بیٹھ گیا لڑکے کے سر پہ کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ تو ایسے میں جب لڑکے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی اور بیکاز آف دی پریگنینسی اس کو پھر ہاں کہنا پڑتا تھا، تو اسے کہتے تھے کہ شارٹ گن میرج۔ بعد میں پھر اس کو جو ہے دوسرے سینس میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ پیٹر ہیز نو چوائس بٹ ٹو ایکسیپٹ دی شارٹ گن میرج with Lucy because of the unplanned pregnancy as he was in relation with her from the last 2 years، یعنی پیٹر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس زبردستی کی شادی کو قبول کرنے کے لوسی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ان پلانڈ جو ہے وہ ماں بننے والی ہے اور وہ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا آخری 2 سال سے۔ اس کا جو بعد میں جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ 2 افراد کا یا 2 کمپنیز کا، 2 آرگنائزیشن کا کسی ضرورت کے تحت آپس میں جو ان کا کولیشن ہوتا ہے، ان کی جو آپس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ شارٹ گن میرج۔ مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ سنس نیدر سائڈ won
a majority, the coalition government was obviously a shotgun marriage. یعنی یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی، اس لیے جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی، مخلوط حکومت بنائی گئی، تو ظاہر ہے وہ ایک شارٹ گن میرج ہی کہی جائے گی. یعنی ضرورت کے تحت وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پہ تیار ہو گئے. تو دوستو اس ویڈیو کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.